کہ لبیک والے ہی تھے جو کبھی نکلتے تھے ایسے کاموں کے خلاف. اب لبیک کو تو بند کر لیا، ان کی لیڈرشپ ساری اندر ہے، کارکن پکڑ کے بند کیے ہوئے ہیں، جعلی پرچے کیے والے اندر ہو گئے ہیں. تم سارے اندر تو نہیں ہو گئے، اور سارے علماء، مفتی، واعظ، پیر سب جو باہر ہو حق کے لیے نکلو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 8 فروری، جس کی وجہ سے حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور بسنت منانے کا فیصلہ کیا کہ کچھ ٹی وی پہ بے حیائی کے پروگرام چلائیں گے، کچھ اینک لگی رنگ برنگے کپڑوں والی لڑکیاں دکھائیں گے، قوم اس جانے لگی رہے گی اور قوم کو پتہ نہیں لگے گا کہ اپوزیشن آج جو کچھ کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے. اور میرے ذہن میں کبھی کبھی یہ بھی آتا ہے کہ لبیک والے ہی تھے جو کبھی نکلتے تھے ایسے کاموں کے خلاف. اب لبیک کو تو بند کر لیا، ان کی لیڈرشپ ساری اندر ہے، کارکن پکڑ کے بند کیے ہوئے ہیں، جعلی پرچے کیے ہوئے ہیں، کچھ بیچارے رہا ہوئے ہیں، کچھ بہت سارے ابھی اندر ہیں. اب ہمیں ٹوکنے والا کون ہے؟ اور باقی جو مولوی صاحبان بچے تھے ان کو 25,000 روپے لگا لیا ہے. اب یہ بھی نہیں بولیں گے، لیکن علماء کرام 25,000 والے بھی مجھے خبر ملی کہ بولتے رہے. علماء کرام جب ممبر پہ ہوں گے تو ان کو حق تو بولنا پڑے گا. کاش یہ بیک آواز جب لبیک پر ظلم ہوا اور مسلسل ہو رہا ہے تو یہ سارے بولتے تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے. ہماری اس خاموشی نے اب ہمارا بھی بڑا نقصان کیا ہے اور ملک کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. 8 فروری والے دن جو کچھ ہوا، 9 فروری کو پاکستان کی سڑکیں عوامی احتجاج سے بری ہونی چاہیے تھیں. زیادتی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بہت ہوئی کہ ان کو ووٹ بہت ملا تھا، لبیک کے ساتھ بھی ہوئی کہ لبیک کو بھی 30 لاکھ ووٹ ملا تھا. ایک سیٹ بھی پورے پاکستان میں سے قومی اسمبلی کی ان کو نہیں آنے دی، ایسے ہی صوبوں میں بھی. تو اس وقت نکلنا چاہیے تھا دونوں پارٹیوں کو جن کے ساتھ، اور بلکہ عوام کو چاہیے تھا کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ پڑا نا. عوام جنہیں چاہتے تھے انہیں نہیں آنے دیا گیا، ان کو جیتنے نہیں دیا گیا، 45 کو مانا نہیں گیا جو ٹریبونل بنائے گئے تھے 45 والے کہ کون کون جینون جیتا ہوا ہے وہ لاؤ بھائی. اور جج جی چینج کر دیے گئے، جج کے خلاف پرچے بنا دیے گئے. انصاف کہاں لینے جاتے لوگ؟ تو پھر ایک ہی رستہ تھا کہ لوگ میدان میں نکلتے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے. ہماری خاموشی کی وجہ سے حکمرانوں کو شے ملی. اب پورے پنجاب کے ساتھ 2-3 عورتیں کھیل رہی ہیں، تماشا کر رہی ہیں. کوئی نہ ان کی کابینہ ان کو، بلکہ کابینہ چھوڑو یار، کابینہ کو کیا کہنا. وہ ایاز صادق جو کہتا ہے میں قومی اسمبلی کا سپیکر ہوں اور میں بڑے اہم منصب پہ، وہ کل گڈی اڑا رہا تھا. اب بتائیں، یہ مسلح ہیں، یہ قوم کے لیڈر ہیں، انہوں نے اصلاح کرنی تھی، اور یہ خود ان بے حیائی کاموں والے کاموں میں آگے پیش ہو کے دکھا رہے ہیں لوگوں کو، دیکھو ہم بھی کر رہے ہیں تم بھی کرو. تو میں ان علماء کرام سے، خاص کر کے اپنے حضرات سے، اپنے طبقہ مکتبہ فکر کے حضرات سے عرض کر رہا ہوں کہ کیا اسی طرح چلے گا؟ ہم خاموش رہیں گے؟ حکمران جو شرعی غیر شرعی جو چاہیں کریں، کوئی ان کا ہاتھ نہیں روکے گا. اگر ایسا ہی رہا تو کل ہمیں بڑی سخت پوچھ گچھ ہوگی. ہماری ڈیوٹی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ہماری ڈیوٹی ہے، ہم ہی وہ جماعت ہیں جن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ علماء کا ایسا ہونا چاہیے. اس میں پابندی نہیں ہے کہ صرف علماء ہی ہوں، باقی نہیں ہو سکتے. عوام میں سے بھی جو لوگ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حق والے ہیں، حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اور ان سب کی ذمہ داری نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں، طاقت سے روکیں، نہیں تو زبان سے روکیں، نہیں تو دل سے برا جانیں. یہ ٹی وی پہ ٹکر چلا کے بیگ میں کہہ رہی ہیں جی واہ واہ کر رہا سارا لاہور. جھوٹ ہے یہ بالکل. سارا لاہور آپ کے ساتھ اگر ہوتا تو آپ کو 47 پہ جیتنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ جیسے گھر بیٹھے الیکشن جیتا کرتے تھے نا، آپ ایسے گھر بیٹھے جیتتے.
آپ کو یہ دھوکہ، یہ فراڈ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، جس کی وجہ سے آج آپ بیٹھے بڑی کرسیوں پہ ہیں، وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت خزانہ، لیکن چہرے آپ کے لٹکے ہوئے، چہروں پہ مایوسی ہے، نوست ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے یہ سارا کچھ جال سازی کے ذریعے ہمیں بٹھایا گیا ہے، نظام جعلی ہے، اور ہم بھی لوگوں کو جال سازی کے ذریعے کہ قوم اوپر جا رہی ہے، ہم اوپر چلے گئے ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ہماری دنیا میں واہ واہ ہو رہی، پاسپورٹ ہمارا 140ویں نمبر پہ چلا گیا اور ہماری کہتے ہیں واہ واہ ہو رہی، اور جن کے ہم بوٹ پالش کرتے ہیں انہوں نے ہمارا ویزا بند کر دیا۔ 75 ملکوں میں جن ملکوں کے ویزے بند کیے ان میں ہمارا نام بھی ہے، اور جس مودی کو وہ روز چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، چھیڑ چھاڑ نہیں، بلیک میل کرنے کے لیے پاکستان کی واہ واہ کرتا تھا، اس مودی کے ملک کا ویزا بند نہیں ہوا، اس کے ساتھ تجارتی معاہدے، ہمارا ویزا بھی بند، ہم پھر اسی تنخواہ پہ ہی حاضر ہیں۔ تو یہ ملک جو نیچے جا رہا ہے یہ اس جال سازی کی وجہ سے جا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اگر جعلی کام کریں گے تو اللہ رب العالمین راضی نہیں ہوگا، جب رب راضی نہیں ہوگا تو ہمارے کام صحیح کیسے چلیں گے، ہمارے کام درست کیسے ہوں گے، ہماری معیشت کیسے چلے گی، ہماری تجارت کیسے چلے گی۔ یہی میں نے عرض کیا تھا جمعہ والے دن بھی، شب برات کو بھی، کہ ڈرو اس سے، ایسے پکڑ آتی ہے۔ پھر یہ حادثات جو ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہماری نوست کی وجہ سے، کہ ہم سارے الٹے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں۔ جب الٹے کام کریں گے تو بیٹھے بیٹھے آگ لگ گئی، پلازہ جل گیا سارا، اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، دہشت گرد آ گیا، دہشت گردوں نے 12 شہروں پہ قبضہ کر لیا، ایسے ہی کوئی دہشت گرد آ گیا، انہوں نے مسجد میں آ کے دھماکہ کر دیا، اور واقعات ابھی رات میں پڑھ رہا تھا کہ بنوں میں کسی SHO کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی۔ تو یہ سارا کچھ یہ نوست ہے، نوست نافرمانیوں کی نوست ہے، کاش سمجھ آ جائے۔ تو میں تو یہ کر رہا تھا کہ لبیک والے اندر ہو گئے ہیں، تم سارے اندر تو نہیں ہو گئے، اور سارے علماء، مفتی، واعظ، پیر، سب جو باہر ہو، حق کے لیے نکلو یار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے۔ ایسے اکیلے اکیلے اپنے اپنے گھر بیٹھے آپ بھی واز کرتے ہیں، میں بھی واز کر لیتا ہوں، آپ کو کوئی فتویٰ دے دیتا ہے، کوئی بول لیتا ہے، کوئی لکھ لیتا ہے، تو اس سے کام چلے گا نہیں، اسے روکنا پڑے گا، برائی کو طاقت سے روکنا پڑے گا، اور نیکی کی، جب تک نیکی کی راہ پہ نہیں آئیں گے۔ ہم نے جو ملک بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پہ بنایا تھا، اس نعرے پہ بننے والے ملک میں حسنات نظر آنی چاہیے، نیکیاں ہوتی چاروں طرف، نیکیوں کے لیے ٹائم دیا جاتا کوئی، کہ آج رات شب برات کی رات ہے، آج شب برات ہے، آج لیلۃ القدر ہے، رمضان کی راتیں ہیں، بجلی بند نہیں ہوگی۔ رمضان میں تو لوڈ شیڈنگ جاری رہتی ہے، اور بسنت پہ جناب بڑا اہتمام کیا ہے کہ جی 3 دن لاہور میں بجلی بند نہیں ہوگی، حالانکہ پہلے دن جمعے والے دن ہی جمعہ رات کی رات جب پتنگ بازی شروع تو ہمارے ہاں تو بجلی بند ہو گئی، 12 بجے سے لے کر صبح 12 بجے تک بند رہی۔ مجھے فکر تھا کہ جمعہ پہ بھی اگر بند رہی تو ساؤنڈ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ جب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ جو لوگ چڑھے ہوئے ہیں چھتوں پہ، ڈھول بجا رہے ہیں، چنگرے مار رہے ہیں، ساؤنڈ چلا رہے ہیں، کوئی پولیس والا نہیں آیا کہ بھئی ساتھ والے گھر والے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، محلے والے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ان کو روکا جائے۔ ہاں، جمعے والے دن اگر کوئی نعت پڑھ رہا ہے، لاؤڈ سپیکر بار کا غلطی سے بھی اس سے کھلا رہ گیا نا، تو فوراً سپاہی آپ دھمکے گا، یہ پابندی ہے۔ تو جس ملک میں یہ نظام ہو، اللہ اور اس کا رسول کا نام لینے پہ پابندی ہو، اور ڈھول بجانے اور پتنگ بازی پہ بو کٹا کے گانے اونچی اونچی آواز میں گانے پہ کوئی پابندی نہ ہو، تو پھر یہ ایسے واقعات جو ہم دیکھ رہے ہیں، میرا دل بھی نہیں کرتا ان کو دہرانے کو، پھر یہی ہوں گے، پھر آگے تو نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس آنے کی، جو ہم نے وعدے کیے تھے ملک بناتے ہوئے، ان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے رستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اقتدار کے نشے میں، کرسیوں کے نشے میں بھٹک گئے ہیں، یا جن کو تکبر نے بے راہ رو کر دیا ہے، ان کو بھی اللہ ہدایت دے، وہ واپس آ جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، تو ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں حضور کے امتیوں کی،
کیسی پاکیزہ زندگیاں تھیں، تقویٰ پرہیزگاری تھی۔ سوچ سکتا تھا کہ ایسے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے دل ہوا بوکاٹا کے نعرے لگیں گے، اور باپ بھی دیکھ رہا ہوگا، بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے، ساؤنڈ چل رہا ہوگا، دوسری چھت پہ لڑکے، تمہاری لڑکیوں کو تمہاری لڑکیاں، دوسری چھت کے لڑکوں کو